نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. آية number 44 سے أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا تم حکم دیتے ہو ناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، یا بی کا مطلب ساتھ بھی ساتھ نیکی کے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہیں انفسکم اپنے نفسوں کو، کم کا مطلب اپنے، انتم حالانکہ تم تتلونا تم تلاوت کرتے ہو کتابہ کتاب کی، افلا کیا بھلا نہیں یا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے معاملے میں تم بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، یعنی کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، کیا پھر بھی نہیں تمہیں عقل سے کام لیتے؟ اچھا. ہاں. اچھے کام کو اپریشیٹ نہیں صرف کرنا چاہیے بلکہ اس کو نا خود بھی کرنا چاہیے. جیسے اب یہاں پہ ہم نیکی کا کام کا حکم تو دے رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بٹ خود نہیں کر رہے، تو یہ تو کافی نہیں ہے. شب معراج کے موقع پر کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ کینچی سے کترائے جا رہے تھے، مطلب کاٹے جا رہے تھے. تو پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ نیکی کا حکم تو دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے کام. تو اصل نیکی وہ ہے کہ خود بھی اچھا عمل کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں، اور وہی بات دوسرے پہ اثر بھی کرے گی. اگر میں کسی بات کا مطلب لیکچر دیتی ہوں نا، فار ایگزامپل اگر نماز کا کہتی ہوں، تو اگر میری خود کی نمازیں نہیں ہوں گی نا، لائک آپ نے خود دیکھ لیا کہ میری نماز نہیں ہے یار، لیکن یہ تو نمازیں کو کہتی رہتی ہے، خود مس کر رہی ہے، تو میری باتوں کا اثر بھی نہیں رہے گا. اور دے دیکھنے کے علاوہ بھی ایک انسان کے جو زبان سے آواز نکلتی ہے نا، اس پر اثر اللہ تعالیٰ تب ہی ڈالتے ہیں جب انسان کے خود کے عمل میں وہ چیز ہوتی ہے. یہاں پر بل بڑھ رہی ہے نا، بس سی اس کا مطلب ہے بہت، مطلب نیکی لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، بہت بڑے پیمانے پر نیکی ہے. کہ مطلب بڑوں دوسروں کو تو بڑے پیمانوں پہ نیکی کا کہتے ہو، زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، لیکن خود اپنے معاملے میں بھول جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں ایمان لاتے ہوئے تو کہتے ہیں اچھا ہے، مگر خود ایمان نہیں لاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم حاصل کرے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، سب کو. اور صرف ہم اس کو پڑھانے کی سیکھنے کی حد تک نہ رکھ لیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں. وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ نماز کے، وَإِنَّهَا بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین اوپر خشوع کرنے والوں کے. یہاں پر مدد کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مدد مانگے. پہلے صبر اور دوسرا نماز. جب ہم لوگوں کو کوئی ٹینشن آتا ہے نا، ڈپریشن آتا ہے، ہم لوگ اس قدر سست ہو جاتے ہیں، لائک میں بھی اتنا سست ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو نماز میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کی کنڈیشن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے. اور ورنہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو مدد مانگنا ہے نا صبر نماز کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہے جو خشوع کرنے والے ہیں. جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں نا ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کے لیے بلکہ راحت کا سبب ہوتی ہے.
اور جو دنیا میں شوق سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہی قیامت کے دن خوشی اور شوق سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا. کیونکہ جو شوق سے ادھر دنیا میں نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے نا. تو قیامت والے دن ہمارے پاس وہ اعمال ہی نہیں ہوں گے کہ ہم شوق سے خوشی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اور ہمیں کانفیڈینس ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں جگہ دیں گے. کہ انسان کے جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا نا، تو وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا، اسے آئیڈیا ہو جائے گا. تو اس لیے جب خود اچھا عمل کریں تو بھی لوگوں کو، اچھا جب ہم لوگ کوئی بھی اچھا عمل کریں گے نا تو لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے. تو اس لیے اس پہ رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے اور نیکی پر قائم رہنے کی مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ پیچھے یہ ہے نا کہ دوسروں کو حکم دیتے ہو لیکن خود نہیں کرتے. تو اس کا خود عمل اگر کر بھی لیں تو پھر کیا ہوگا، دوسرا چیز کہ لوگ کرٹیسائز کریں گے. اس موقع پر ہمیں قائم بھی رہنا اس نیکی پہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے. اور پھر آخرت کا یقین اور خشوع انسان کو اچھا بنا. اچھا، آخرت کا جو یقین ہے انسان کے اندر جب ہوتا ہے نا، اور جو خشوع اس کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس میں نماز کو جو ہے نا وہ بوجھ نہیں لگتی. اور خشوع انسان کے دل میں ہوتا ہے، صرف سر جھکانے سے نہیں آ جاتا. خشوع یہ ہے کہ چھوٹے بڑے صرف اور صرف نماز میں تو ایک یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب ایک خشوع، ایک فوکسڈ ہو کر آپ کا لیفٹ رائٹ کی دھیان ہے اور اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے بات کر رہے ہیں. پھر ایک خشوع ہے کہ چھوٹے بڑے کی مدد کرنے سے بھی آتا ہے. پھر خشوع میں انسان اپنی آواز کو ہلکی بہت لے آتا ہے. لائک اکثر لوگ نا پریٹینڈ کرتے ہیں ان کی آواز بہت ہلکی ہوتی ہے، بہت لائٹ، جیسے کوئی مریض نہیں بول رہا ہوتا، ہلکا سا. اب وہ اپنی طرف سے سافٹ اسپوکن ہونا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اتنا مطلب ایسے مریضوں والی نہیں آواز کرنی چاہیے، بالکل ایک جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہوئی ہے نا اس کو پورا رکھتے ہوئے. چیخنا بھی نہیں ہے کیونکہ چیخنا گدھے کی آواز کی طرح ہوتا ہے، اور اتنا ہلکا بھی نہیں بولنا کہ آپ مریض لگو. ایچ بی کم ہوا ہوا ہے، یہ بلڈ کم ہوا ہوا ہے، وہ والا مریض بھی نہیں بن جانا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو قوت دی ہے اس سے ایک جاندار انسان کے زندہ دل انسان آپ فیل ہو. اس لیے ورنہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار وہ اتنا ایسا بولتا ہے، یار اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اس لیے وہ اتنی نو. دین اس لیے ہی نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی ایسا بولے. آگے سے اونچی آواز نہ ہو، چیخ چپاڑ نہ ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، اور مریضوں کی طرح آواز بھی ہلکی نہ ہو کہ اگلے بندے کو کان لگا کے سننا پڑے کہ کیا رہا ہے. ایک اصل ہے کہ احترام کے لحاظ جو ہے نا وہ لحاظ میں رکھتے ہوئے بات کرنی ہے، خود کو مسکین سمجھ کے نہیں بات کرنی. اچھا ٹھیک ہے، ویسے خود کو مسکین نہیں بنانا، ٹھیک. احترام میں آپ نے بات کرنی ہے. آگے الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کریں گے کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، انہم اور بے شک وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، یوم آخرت کا، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ صرف وہی انسان اپنے اندر خشوع لے کر آ سکتا ہے اور مصیبت کے وقت نیکی پہ قائم رکھ سکتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے صبر اور دعا پر قائم رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نعمت کو یاد کرو جو انعام کی میں نے تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر. فضیلت کا نا اصل مطلب ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. تو ایسے ہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بار بار جو ہے وہ ان پہ انبیاء نازل فرمائے اور ان کو نعمتیں اتنی ساری دی. تو یہ ایک بہت زیادہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی.
आगे इसके साथ है वत्तकू, इसके साथ एक साथ तर्जुमा आता है इसका। वत्तकू, डरो यौम, इस दिन से, ला जज्जी, ना काम आएगा, नफ्सन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स से, शैन कुछ भी, वला और ना, युकबलो कबूल की जाएगी इनसे, शफाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, युखदु लिया जाएगा, मिनहा इससे, अदलुन कोई बदला, वला और ना, हम वो युनसरून मदद किए जाएंगे। इन सबको कहा जा रहा है, पहले याद करवाया जा रहा है कि याद करो अल्लाह ताला की नेमत को, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी फजीलत दी थी। और फिर उनको कहा जा रहा है कि अब तुम डरो उस दिन से, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा एक दूसरे के, और कोई चीज भी काम नहीं आएगी, और ना ही उस दिन कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही उस दिन कोई बदला दिया जाएगा, और ना ही उस दिन कोई मदद किया जाएगा। हिसाब किताब के दिन का यहाँ पे जिक्र है कि कोई किसी से मुआवजा भी नहीं ले सकता, ना मदद, ना कोई किसी की सजा ले सकता है कि इसकी कोई कह दे कि मैं इसकी सजा ले लूँ, वहां पर वैसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और शफाअत के मामले में सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और कबूल होगी। और ये भी बार बार आता है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि किसका, कौन सही मानों में मुसलमान था, उसने सही मानों में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की थी। बज़ाहिर कहने में मुसलमान तो हम लोग उनको नजर आ जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये मेरे उम्मती हैं, बट हमारे एक्शन क्या थे वो अल्लाह पाक जानते हैं, फिर और हमारे वो नामा ईमान में लिखे हुए हैं। तो वहां पर फिर फिल्टर हो जाते हैं वो लोग। और ऐसे लोग, ये हौजे कोसे में जब पानी पिलाया जाता है ना, पिलाया जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए, जिस दिन और कोई पानी नहीं होगा, और उनकी सिफारिश भी नसीब फरमाए। तो बहुत दूर से ना वो लोग आ रहे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेंगे नूर से ना उनके, कि ये मेरे उम्मती है, लेकिन एक तक दीवार हायल हो जाएगी, वो नहीं आ पाएंगे। तो उनके पूछने पर बताया जाएगा कि वो लोग हैं जिन्होंने दीन में नई चीजें ले आए। तो दीन को बदल देना, अपनी मर्जी से काम करना, जैसे वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि इश्तरू, खरीद लेते हैं, वो तजारत कर लेते हैं, मतलब दीन में न्यू एडिशन कर लिए चीजें, हक बात को छुपा लिया था। तो फिर वो लोग उस उन तक नहीं जा पाएंगे, फिर उनकी सिफारिश भी नहीं कबूल की जाएगी, तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। तो यहाँ पर तबलीग का बहुत ही प्यारा ना तरीका यहाँ पर बताया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमतें याद बताई हैं। हमारी फीलिंग में भी ना रब होना चाहिए, जब हम यहाँ से जाएं तो अल्लाह की याद साथ लेकर जानी चाहिए। कि हम किसी को मतलब हम लोग जब अगर पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से उठे तो हमारी फीलिंग में अल्लाह ताला की ऐसी वो याद हो कि हमें हर वक्त वो चीज बार बार रिमाइंड होती रहे कि हाँ यार, अल्लाह ताला ने, मैंने ये पढ़ा, और अल्लाह ताला कोई भी इंटरेक्शन, जो भी चीज आपके दिल के साथ क्लिक करती है ना, कि अल्लाह ताला ने चाहे मेरे पर भी ये फजीलत की थी, अल्लाह ताला ने मुझ पर भी तो ये नाम किया था, जैसे बनी इसराइल को कहा जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने हमें भी कोई ना कोई इनाम दिया हुआ है, कोई ना कोई हमें हमारे हक से बढ़ के चीज दी हुई है। और हम लोग अगर ये क्लास में अगर पढ़ भी रहे हैं ना, तो अगर हमसे कोई पूछे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, हमें यहाँ अक्सर कहा जाता है ना, क्या अच्छा तुम कुरान पढ़ते हो तो तुमने वहां से क्या सीखा, तुमने क्या पढ़ा, तो अक्सर हम लोग किसी चीजें पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे अमल में चेंजेस आई होती हैं, कि अच्छा पहले नहीं पता था लेकिन और अब पता चली। बट सबसे पहले ना, इन सारे अमाल को बदलने से पहले भी जब हमारे फीलिंग्स में अल्लाह ताला होंगे ना, तो वो उस चीज की ना काम करने का मजा भी और होता है। और फिर कहने वाले, पूछने वाले को भी बंदा ये कहे कि मैंने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया। अल्लाह ताला के कुर्ब की जो है ना, वो हम लोग ये कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, क्या है कि अल्लाह ताला हमसे भी मोहब्बत करे। हम तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, बट ऐसा बन जाए कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। और हमारा कुरान को पढ़ने का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला
نے جو باتیں کہی ہوئی اور ہم نے پہلے غور نہیں کیا ان پر غور کر سکیں۔ جو بنی اسرائیل یہاں پر ان کو مخاطب کیا گیا نا، تو ان کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اسے رسم بنا لیا تھا، لیکن ان کو شعور نہیں تھا تبلیغ کرنے کو، یہ دین حاصل کرنے کو شعور کے ساتھ نہیں تھا کرتے۔ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی حکم دینا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح آ، دنیاوی فائدے دنیاوی فائدے کے لیے قرآن کو رکھ دیا ہوا ہے، لائک جیسے ہم لوگ دم یا علم میں اکثر جو کوئی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تب ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن خود نہیں ہم لوگ پڑھتے نا، یا اکثر جو ہے وہ آ، جن کا علم ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو دنیاوی فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے، لائک وہ مشورہ فیس بھی ہوتی ہے کسی نے، بہت طرح کے لوگ ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، تو علم نقش کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے بغیر کسی عذر کے گھر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مردوں کے لیے، تو ان فیوچر وی آر دا مومس آف آور نیکسٹ جنریشن، تو اس چیز کی عادت ڈالنی ہے اپنی اولاد پہ، کیونکہ بھائی بابا یہ لوگ مطلب ہماری اتنی اتھارٹی کے اندر نہیں آتے، ہماری اگر بات سنتے ہیں تو اٹس گڈ، بٹ نہیں سنتے، ہمارا کہنا ایک دفعہ فرض ہے، کہنا ہے ضرور، خواوند بھی ہے اس کو بھی پیار سے حکمت کے ساتھ، لیکن زیادہ زور زبردستی ایون اولاد بھی ایسے ہی ہے، آپ اس کو بھی کتنا مرضی کوشش کر لو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے نا تو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے تو وہ سیدھے رستے پر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کہ ان کی ٹریننگ کرنی ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 درجہ بہتر ہے۔ اگر ہم لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا، مرد اسپیشلی، اگر لڑکیاں فرض تو نہیں مگر اگر آپ کو کہیں پر جماعت مل رہی ہے تو ایون کہ عورتیں ایک ساتھ خود بھی جماعت کروا لیتی ہیں، جیسے تراویح میں نماز پڑھتے ہیں نا، مطلب وہ امام کی طرح آگے تو نہیں الگ سے کھڑی ہوتی ہیں، وہ بیچ میں ہی ہوتی ہیں، تو ایک امامت کروا لیتی ہیں صف کے اندر ہی کھڑی ہو کر، تو اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہوتی ہے نماز، تو اس سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہی جو ہم لوگ اکیلے کے لیے نماز پڑھیں، ایک ساتھ پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ لیں نماز، 27 گنا زیادہ اجر مل جائے گا۔ اور پھر جو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور پھر میزبان مہمان کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن گیا تو اللہ تعالیٰ خود میزبان ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس اپنے مہمان کی عزت بھی کرتے ہیں، یہ ساری نا احادیث کے مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھے طریقے سے وضو کر کے با جماعت نماز پڑھنے جائیں تو جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلنے کی کس قدر فضیلت ہے، اور مسجد کے قریب رہنے والی نماز گھر میں قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ اسپیشلی مسجد کے قریب رہتے ہیں ان کی نماز تو گھر میں ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے آپشنل ہے، ناٹ کمپلسری، بٹ مینس کے لیے کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نماز میں سے چل گئے، مجھے نہیں پتا ایسا کیوں چل گیا، لکھا ہوا تھا، میں نے احادیث جو ہے وہ ذکر کر دی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون فرعون سے، آل فرعون ہوتا آل ہوتی ہے فیملی، لائک اس کی قوم، فرعون کی قوم سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تمہیں برے عذاب کی، یذبحون وہ خود ذبح کرتے ہیں تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلا ان ازمائش تھی من ربکم تمہارے کی طرف سے عظیم بہت بڑی، کیونکہ جو بنی اسرائیل قوم تھی نا، oh my God، میری آواز آ رہی ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کنیکشن انسٹیبل آ آیا رہی ہے آ رہی ہے۔ اوکے۔ جو فرعون تھا نا وہ اس بنی اسرائیل قوم پر یہ
بنی اسرائیل قوم نا بہت زیادہ اس میں ریسیسیو ہو چکی تھی، لائک وہ غلام قوم بن چکی بھی تھی. لیکن پریڈکشن تھی کہ اس میں سے کوئی ایک اٹھے گا بادشاہ بننے کے لیے نا، لائک وہ فرعون کو ختم کرے گا. لائک اس نے ایک خواب بھی شاید دیکھا. تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بیٹا اس سے تخت چھین لے گا. تو یہ اس کی ایک بھی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کی آبادی کو کم کرنا چاہ رہا تھا، کہ ایک سال بیٹوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ایک سال مار دیتا تھا. اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ مدینہ کے یہود کو اسلام کی دعوت دینا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو امی ہیں ان یہود کے واقعات کا ذکر ہونا ان کی نبوت کی تصدیق ہے. یہ نجات ایک سیکنڈ. اچھا، یہ جو ذکر کیا گیا نا اس واقعے کا، یہ والا علم صرف اور صرف یہود کے پاس تھا. تو اس لیے یہاں پر یہ دوبارہ کوٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو یہ وہ بات پتہ چلی جو ان کے پاس موجود تھی، جو یہود کے پاس موجود تھی. اور یہ قرآن پاک میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پتہ چل رہی ہے، جو کہ امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں امی ہوتا پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو. وہ نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا. تو ان کے منہ سے یہ باتیں ان کے لیے بہت حیران کن تھی. اور یہ امی کے متعلق تو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. ایک تو خوف کا بھی عالم تھا، دوسرا وہ واقعی میں پڑھنا لکھنا نہیں تھا جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک معجزہ تھا، ایک انعام تھا کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی گئی. اور بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے بھی ان کو ان کی نبوت کو قبول کیا تھا کہ یہ واقعی میں معجزتاً ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ اپنے آپ سے کوئی بات خود سے نہیں کر سکتے. جیسے وہاں کے لوگ تو بہت شاعر تھے نا، بہت مہارت رکھتے تھے، تو وہ کچھ نہ کچھ لکھ لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سوچا بھی نہیں تھا جا سکتا. تو اس لیے ان کے الفاظ سولی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. وہی فلقنا اور پھاڑا ہم نے بیکم تمہارے لیے سمندر کو، فن جینا کو پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، مطلب فرعون کی قوم کو، فرعون کو. تم اور اگر تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ درائے یہ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پہنچے، بالکل اینڈ تھا، فرعون پیچھے سے اپنے قافلہ لے کر آ رہا تھا. قافلہ لے کر آیا تھا، اور وہاں پر رستہ بالکل بند تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سمندر میں دو رستے مطلب رستہ بن گیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بنی اسرائیل کو نجات دی. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذناہم بنا لیا تم نے. یہاں پر چلیے نا تفصیل وہ نیکسٹ سٹارٹ ہو جائے گی، پھر وہ مکمل ایک سٹوری ہے. تو اس کو ابھی تک یہاں پر ہی رکھتے ہیں کہ جب تک ان کا سفر طے ہوا تھا، مطلب انہوں نے سمندر کراس کر کے فرعون کی جگہ کو چھوڑ دیا اور فرعون غرق ہو گیا. آج یہاں تو لگتے ہیں آیت نمبر 50 تک. اور نماز کی آپ نے تو وہ نہیں پڑھی ہے، آگے چلتے ہیں. اس کو تجوید کے ساتھ پراپر ہم نے پڑھنا ہے. نیکسٹ آتی ہے ثنا. سبحانک اللہم. تو اس کو آپ نے آتی ہے اس لیے آپ نے سنانا اس لیے کہ تاکہ آپ کے جسم کی تجوید کی مسٹیک ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم. یہ آپ نے پیچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. صبح با کو ہلانا ہے. صبح. سبحانہ. ہا کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے. زبر کے بعد الف ہوگی تو اس کو لمبا کرنا ہے. سبحانک اللہم. پھر سے پڑھیں. سبحانک اللہم.
اور میم پر لاسٹ میں گنا کر رہی ہوں، اس کو زور دے رہی. اس میں آپ نے تین چیزیں لرن کی: باپ کو ہلانا ہے، زبر کے بعد الف ہو تو لمبا کرنا ہے، اور لاسٹ میں میم پہ شد ہے، اس کو غنہ کریں گے. ہم سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے تجوید کے ساتھ سنانا ہے، اتنا صحیح. یہ تو سنا ہی سکتے ہیں نا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے دوسروں کو بتایا اور خود عمل نہ کیا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.